اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے پیے، اس لیے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے تو اس سے گرد و غبار دور کرے اور اسے کھا لے اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پلیٹ چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا، تم لوگ نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ ایک چوہیا گھی میں گر کر مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اور جو کچھ چکنائی اس کے ارد گرد ہے اسے پھینک دو اور بچا ہوا گھی کھا لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برکت کھانے کے بیچ میں نازل ہوتی ہے، اس لیے تم لوگ اس کے کناروں سے کھاؤ اور بیچ سے مت کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو اس کا کچھ حصہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن پورا کھانا واپس بھیجا، اس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں کھایا۔ جب ابو ایوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں لہسن ہے۔ انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا وہ حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن اس کی بو کی وجہ سے میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان میں سے لہسن کھائے، پیاز کھائے، وہ ہماری مسجدوں میں ہمارے قریب نہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت دروازہ بند کر لو، مشکیزہ کا منہ باندھ دو، برتنوں کو اوندا کر دو یا انہیں ڈھانپ دو اور چراغ بجھا دو، اس لیے کہ شیطان کسی بند دروازے کو نہیں کھولتا ہے اور نہ کسی بندن اور برتن کو کھولتا ہے، اور چراغ اس لیے بجھا دو کہ چوہا لوگوں کا گھر جلا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 کھجور ایک ساتھ کھانے سے منع فرمایا، یہاں تک کہ اپنے ساتھ کھانے والے کی اجازت حاصل کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور نہیں اس گھر کے لوگ بھوکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھاتا ہے یا ایک گھونٹ پیتا ہے تو اس پر اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کوڑی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ پیالے میں داخل کیا، پھر فرمایا، اللہ کا نام لے کر اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے اور توکل کرتے ہوئے کھاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر 7 آنت میں کھاتا ہے اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کے لیے اور 3 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے اور 4 آدمیوں کا کھانا 8 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گندگی کھانے والے جانور کے گوشت کھانے اور ان کے دودھ پینے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھی چیز اور شہد کو پسند کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں میں سے کوئی شخص کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھے۔ اگر کوئی نیک کام نہ مل سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کر ملے، اور اگر تم گوشت خریدو یا ہانڈی پکاؤ تو شوربہ سالن بڑھا لو اور اس میں سے چلو بھر اپنے پڑوسی کو دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گوشت کو دان سے نوچ کر کھاؤ، اس لیے کہ وہ زیادہ جلد ہضم ہوتا ہے اور لذیذ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں، صرف روٹی کے چند خشک ٹکڑے اور سرکہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے لاؤ، وہ گھر سالن کا محتاج نہیں ہے جس میں سرکہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے کی برکت کھانے سے پہلے اور اس کے بعد وضو کرنے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے جسم پر لگاؤ، اس لیے کہ وہ مبارک درخت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا خادم تمہارے کھانے کی گرمی اور دھواں برداشت کرے
تو مالک کو چاہیے کہ کھاتے وقت اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لے، اور اگر وہ انکار کرے تو ایک لقمہ ہی اس کو کھلا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کو عام کرو اور اسے پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ اور کافروں کا سر مارو، یعنی ان سے جہاد کرو، جنت کے وارث بن جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کا کھانا کھاؤ، گرچہ ایک مٹھی ردی کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان بہت تاڑنے اور چاٹنے والا ہے، اس سے خود کو بچاؤ۔ جو شخص رات گزارے اور اس کے ہاتھ میں چکنائی کی بو ہو، پھر اسے کوئی بلا پہنچے تو وہ صرف اپنے آپ کو برا بلا کہے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، کھانا پلیٹ میں تھوڑا لینا چاہیے، کھانا پسند نہ آئے تو خاموشی سے چھوڑ دیں اور اس میں نقص نہ نکالیں۔ کھانا چھوٹے چھوٹے نوالوں کی صورت میں کھانا چاہیے اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔